واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا جو مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں، اس کی آج یکم تاریخ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ربیع الاول کے چاند کی مبارک ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مہینے کی جو آج یکم تاریخ ہے، چونکہ پہلا دن ہے اور اس پہلے دن کی بھی مبارک ہو، باقی دنوں کی بھی مبارک ہو۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے تاجدار گولڑا شریف یعنی سید السادات پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیں اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی اپنی طرف سے روح یعنی نور قلب کے ذریعے تائید اور مدد فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اس دعوے میں سچے بھی ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے نور قلب کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کو دلی اطمینان اور دلی چین نصیب ہوتا ہے۔ تو انہی لوگوں میں سے حضرت قبلہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت ہیں، سبحان اللہ، جن کی پیدائش 1275 ہجری یکم رمضان المبارک بمطابق 14 اپریل 1859 بروز پیر کو ہوئی، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد جو آپ کی صورتحال رہی ذرا غور سے سنیں گے، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور جو ہم نے اپنی زندگی گزار لی اس کے اندر سوچ و بچار کا موقع بھی ملے گا کہ ان بزرگان دین نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آج ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت تاجدار گولڑا شریف ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئے تھے، اور آپ کے جو پڑھنے اور آپ کی تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
انبیاء علیہمُ اپنی اپنی امت کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور خبریں دیتے رہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات آئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی امت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبری دی، ان کو بتایا کہ میرے بعد جو ہے ایک رسول آئیں گے جو عظیم الشان ہوں گے، اور نام بھی ان کا کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اور اسی کو اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی قوم نے، ان کے حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، کیا ہمارے بعد بھی کوئی امت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں آئے گی۔ وہ امت کیسی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے تعریف فرمائی۔ اور یہ تعریف کیوں فرمائی؟ یہ دراصل نسبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری، تو اس لیے فرمایا کہ وہ امت ہوگی جو علم والی ہوگی اور حکمت والی ہوگی، نیکوکار ہوں گے اور متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے رزق پر اگرچہ وہ تھوڑا ہوگا اس پہ راضی ہوں گے، اللہ بھی ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں ہماری عمریں بہت چھوٹی سی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان جو ہے میری امت کی زیادہ تر جو ہے عمر ہوگی، لیکن پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی ہزار سال تک عمر ہوتی تھی۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو رزق تھوڑا ملے گا لیکن وہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے رب تعالیٰ پر کہ چلیں اتنا کچھ اس نے دے تو دیا ہے اور ہمارا کوئی اس پہ حق تو نہیں ہے، چلو اتنا تھوڑا بہت صبح شام کھانے کے لیے گزر اوقات کے لیے دیا ہے، اس کا شکر ہے۔ تو وہ لوگ ایسے ہوں گے۔ فرمایا پھر وہ لوگ جو عمل کریں گے، اگر سے تھوڑا عمل ہوگا لیکن تھوڑے عمل پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی امت کو آپ کے آنے کی خوشخبری دی۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اولیاء کرام نے آپ کے آنے کی بشارتیں دی، اور اسی طرح تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے آنے سے پہلے اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے ان کے آنے کی خوشخبریاں دی۔ چنانچہ آپ کے والد گرامی کے ماموں تھے جن کا نام تھا سید فضل الدین شاہ صاحب، اور یہی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ تو وہ
آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا رہے تھے ایک نورانی چراغ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا ہے، اور ایک عمر رسیدہ مجذوب آدمی پیر خانے اور خانقاہ پر آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے آ کے ٹھہرا، اور وہ عمر رسیدہ مجذوب آدمی کہنے لگا میں ادھر اس لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ ایک مقبول خدا آنے والا ہے، میں اس کی زیارت کروں گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں چوم کے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی جب پیدائش ہوئی، وہ عمر رسیدہ مجذوب آدمی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زیارت بھی کی، ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے، اور پھر ان کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر کے پھر وہ مجذوب آدمی غائب ہو گیا۔ تو پتہ چلا آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بھی آمد کی اولیاء کرام، بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جی خبریں دیتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ بعد میں آئیں اور ان کو پہلے پتہ ہو کہ ایک مقبول خدا نورانی چراغ جو ہے وہ آنے والا ہے؟ یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کی آنکھ عام آنکھ کی طرح نہیں ہوتی، اس کا کان عام کان کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ وہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والا جو کچھ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ میرے پیر و مرشد علیہ رحمت کے ایک مرید تھے، میرے پیر بھائی تھے، ان کو جب خلافت عطا فرمائی، وہ بھی جب کسی زناکار آدمی کو دیکھتا تو اس کو پکڑ لیتا کہ تو زناکاری کر کے کیوں آیا، کیوں زنا کیا تو نے۔ اسی طرح حاملہ عورت کو دیکھ کر کہتے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ ابھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو دیکھیے آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ 18ویں صدی کے لوگ جی کتنا ان کا کمال ہوگا، اور پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا۔ ابھی آپ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی زندگی کی باتیں سنیں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے پہلے وہ واقف ہوتے ہیں اور وہ ان کی خبریں بھی دیتے رہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت پیدا ہونے کے بعد ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو مدرسے میں داخل کروایا گیا، اور مدرسے میں ایک خادم کی ڈیوٹی تھی جو انہیں اٹھا کے لے جاتا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے۔ جب یہ پڑھ لیتے، پڑھنے کے بعد پھر وہ خادم آپ کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آتا۔ تو اس طرح ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، پڑھانا شروع کر دیا گیا، اور جو استاد آپ کو ناظرہ قرآن پاک کا سبق دیتے تھے وہ بظاہر ناظرہ سبق لیتے تھے، اگلے دن وہی ناظرہ سبق جو لیا تھا اگلے دن وہ زبانی سنا دیتے تھے۔ تو اس طرح قرآن پاک جلدی ناظرہ ختم کیا بظاہر، لیکن جس دن ناظرہ قرآن پاک ختم کیا اس وقت سارے کا سارا قرآن پاک آپ کو یاد تھا۔ یہ آپ کی کرامت بھی ہے، اور اس طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سید زادے ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، اور
جو بزرگان دین کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی عام اولاد کی طرح نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ نے جلد ہی ناظرہ کو قرآن پاک عام طور پہ بظاہر پڑھا، لیکن جب قرآن پاک ناظرہ ختم کیا آپ کو سارا قرآن پاک جو ہے وہ یاد تھا اور حفظ ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے فارسی، صرف، نحو، عربی پڑھنی شروع فرمائی۔ اس وقت بھی ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر امتحان کا وقت آیا، پنڈی کے اندر آپ کو ایک خادم جو ہے اٹھا کے لے گیا۔ امتحان لینے والا ممتحن جو تھا وہ ایک انگریز تھا، اس کے پاس آپ کو لے جایا گیا، باقی بھی مدرسے کے طلباء تھے۔ تو آپ سے اس انگریز نے ایک سوال کیا کہ با ید جو ہے یہ کس سے بنا ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، وہ انگریز حیران ہو کے رہ گیا، یہ بچہ ہے ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، میں نے سوال کیا، اس سوال کا صحیح جواب دے لیا۔ فرمایا جب یہ چھوٹی عمر والا بچہ میں نے سوال کیا اس کا صحیح جواب دیا تو باقی جتنے طلباء آئے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ماہر ہی ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا جب اس چھوٹے سے بچے نے میرے ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا تو باقی بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا کہ بغیر امتحان کے یہ بچے پاس ہیں، اس لیے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب صحیح جواب دے چکا ہے تو لگتا ہے کہ ان کا استاد بڑا ماہر ہے۔ تو اس طرح ماہر استاد سے یہ پڑھ کے آئے ہیں تو یقیناً یہ سارے طلباء جو ہے ماہر ہی ہوں گے، ان کو سب کچھ یاد ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سارے پاس ہیں، دوبارہ ان کو واپس لے جاؤ۔ تو بہرحال حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے جی علم حاصل کیا، اور ابھی تو چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے، فارسی بھی پڑھی، صرف بھی پڑھی اور ساتھ نحو عربی پڑھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھی ہے آپ انگلش پر بھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ انگلش یا انگریزی کیوں پڑھی جاتی ہے۔ البتہ آپ کاروبار کے لیے، منافع حاصل کرنے کے لیے جو ملک جہاں پہ انگریزی بولنے والے لوگ رہتے تھے، مثلاً برطانیہ، تو اس کے لیے آپ انگلش سیکھنے اور پڑھنے کو لازمی قرار دیتے تھے، لیکن انگلش کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تاکید فرماتے دینی علوم بھی ضرور حاصل کرنا ہے، دینی علوم سے بھی بہرہ ور ہونا ہے، صرف انگلش اور انگریزی نہیں پڑھنی ہے، صرف دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کیونکہ انگریزی ادب کے اندر کچھ ایسا مواد بھی ہوتا ہے جو مذہب اور قومی یکجہتی کے خلاف ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل جو ہے آپ کے علم میں ہوگا، معلومات میں ہوگا، تیسری جماعت کی اسلامیات تیار کرنے کے لیے، یعنی کہ جو کتاب مرتب لوگ کرتے ہیں ان کو یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اسلامیات تیسری کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں یہ درج کریں، لیکن وحدہ لا شریک لہ نہیں لکھنا۔ اب ذرا غور فرمائیے، دنیاوی تبدیلی تو آپ دیکھ چکے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ دینی تبدیلی بھی آپ کئی حوالے سے دیکھ چکے، ابھی آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا۔ اب کیا مطلب ہے وحدہ لا شریک لہ نہ لکھنے کا؟ جی یہ کفار اور مشرکین کا ساتھ دینا مقصد ہے،
اور وحدہ لا شریک کو کاٹ کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر خلل ڈالنا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس پر آواز بھی اٹھائیں۔ سب سے پہلا جو کام ہے جو ہمارے ذمہ کرنا لازمی ہے وہ یہ کہ میں پورے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بجائے زبان سے چوں چراں کرنے کے، چیمگوئیاں کرنے کے، اعتراضات کرنے کے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، کیونکہ لوگوں کے اعمال کے مطابق بادشاہ مسلط ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے اعمال اور کرتوتوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ جو تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور یہ جو تبدیلیاں ہم سن رہے ہیں، کبھی جی 18 سال عمر سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک لہ یہ کتاب میں درج نہیں کر سکتے، ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس طرح طرح کی جو تبدیلیاں دینی ہمارے سننے میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح ہمارے بزرگان دین نے جو اسمبلیوں کے اندر قوانین جاری فرمائے اور اس طرح پاس کروائے، وہی قوانین انشاءاللہ دوبارہ برقرار ہو جائیں گے، بحال ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت جو ہیں، آپ تعلیم حاصل جب کر رہے تھے تو انگریز کے پاس جا کے آپ نے جب امتحان دیا، وہ حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنا ماہر اور اس کا استاد کتنا ماہر۔ تو بہرحال حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے انگریزی اور انگلش پڑھنے کو جائز قرار دیا، اس پر اعتراض نہیں کیا، لیکن دین کے علم کو بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنے پر زور دیا۔ آپ نے کئی مدرسے بھی ساتھ قائم فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی صرف دنیاوی تعلیم پر اپنے بچوں کو زور نہیں دینا چاہیے، ساتھ ساتھ دینی جو تعلیم ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے دینی تعلیم دی، مدرسے کے اندر بچوں کو داخل کرایا، اس صورت میں ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، بھیک مانگنے والے بن جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، قرآن پاک کی ان کو تعلیم دی گئی، فارسی پڑھائی گئی، عربی پڑھائی گئی، صرف نحو پڑھائی گئی، اور اس طرح انہوں نے پوری زندگی دین کی تعلیم دی، تو کیا آج ان کا دنیا میں نام روشن نہیں ہے؟ کوئی حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتا ہے؟ بلکہ آپ آگے سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے دینی تعلیم جو حاصل کی اس کی کیفیت کیا تھی۔ اب دیکھیے، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت کئی جگہوں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن جس جگہ پر تعلیم حاصل کی وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کا ادب و احترام بہت زیادہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ میرے استاد کریم کے علاقے کا شخص ہے۔ جس طرح اپنے استاد کو عزت دیتے تھے، اسی طرح استاد کے علاقے والے کو عزت دیتے تھے۔ بلکہ آپ کے ایک استاد کا بیٹا تھا صاحبزادہ، وہ آپ کا شاگرد تھا، بخاری شریف اس کو آپ نے پڑھائی تھی، ان کا انتقال ہوا، نام ان کا تھا شمس الدین شاہ صاحب۔ تو آپ گئے اپنے شاگرد کے ورثاء کے پاس، تعزیت بھی کی اور وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا، اور پھر اس اپنے شاگرد کے جو گھر والے تھے ان کے کھانے پینے اور باقی ضروریات کا ذمہ بھی
جی لے لیا اور فرمایا کہ آئندہ جو خرچہ ہوگا وہ ہماری طرف سے آپ کو آیا کرے گا۔ تو اس طرح اپنے شاگرد اور اپنے استاد کے بیٹے کا اتنا احترام، اتنا عزت کی کہ جا کے ان کی طرف سے ایصال ثواب بھی کیا، لنگر کا اہتمام بھی کیا۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے، آپ جب پڑھا کرتے تھے نا تو اس وقت آپ کو جو خرچہ دیا جاتا تھا ماہانہ، وہ بھی آپ اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو ہم کلاس تھے، کلاس فیلو تھے، ان کے اندر وہ پیسے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی فرمائیے، آپ جو کچھ کھاتے پیتے تھے، آپ کی جو خوراک تھی وہ کتنی تھی؟ لکھا ہے، مہر منیر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے آپ ہفتے کے اندر 2 سے 3 شٹانگ خوراک استعمال فرماتے تھے۔ 2 سے 3 شٹانگ خوراک آپ کی ہوتی تھی، لیکن اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی ان پہ عطا فرمائی تھی، خوراک اتنی لیکن جسم اتنا طاقتور کہ ایک پہلوان ایک دن آیا، کہا دعا فرمائیے، میں جا رہا ہوں پہلوانی کرنے کے لیے، میں کامیاب ہو کے آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے مجھے کچھ دیر کے لیے دباؤ، پھر آپ چلے جانا۔ تو اس نے جب دبانا شروع کیا تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کی طاقت اور پہلوان کی طاقت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ جب پسینے پسینے ہوا تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ طاقت جو ہے استعمال کی ہے، تو چلیں اب آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ خوراک 2 سے 3 شٹانگ ہفتے کی، لیکن طاقت اتنی کہ پہلوان جو ہے وہ آپ کو دباتے دباتے زور لگاتا رہا، لیکن آپ فرمانے لگے مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا، آپ نے اتنا زور لگایا پھر بھی مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ تو بہرحال حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت، خوراک اتنی تھی، لیکن آپ کے بارے میں بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں، رات کو جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، پڑھتے پڑھتے صبح اذان ہو جاتی تھی۔ جی 36 سال فرماتے ہیں، 36 سال میرے اس طرح گزرے کہ میں نے 2 سے 3 شٹانگ خوراک جو ہے وہ ہفتے میں استعمال کی، لیکن رات کو عشاء سے میں مطالعہ شروع کرتا، پڑھنا شروع کرتا، تو صبح کی اذان میرے پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ گزر جاتی تھی اور ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح آج ہم ذرا غور فرمائیں، ہم آج 24 گھنٹوں میں کتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور وہ کھانے پینے کے بعد اس کا حق ادا کیا کرتے ہیں؟ جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد وہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور کتنی سٹڈی کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے اس عمل سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کو دیکھا کہ جو کمر سے لگا ہوا تھا، عرض کی رو کے آقا اللہ تعالیٰ سے اتنا تو مانگ لیں کہ آپ کی یہ کیفیت نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ہمیں دنیا سے کیا کام، ہمیں دنیا سے کیا کام، اگر ہم نعمتیں استعمال کرنا شروع کر دیں تو پچھلے جو اولو العزم رسول تھے ہم تو نیکی کے اندر ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ جو ہے حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، رات کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اس طرح پوری زندگی آپ نے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، اور اس طرح آنے والے لوگوں کو بتایا کہ جو دین سے تعلق رکھے گا، دینی تعلیم حاصل کرے گا، ہماری طرح اس کو عزت ملے گی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے
اس کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے جو مخالف تھے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر میں آیا، پہلے ایک بندہ خنجر لے کر میرے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا مجھے خنجر مارنے کے لیے، لیکن وہ خنجر مارنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب میں سو رہا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے نیچے چلا گیا تو اس کے جسم پر لگا تو وہ پسینے پسینے ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے وہ بھاگ گیا۔ پھر فرماتے ہیں ایک دن میں ایک درخت کے نیچے جا کے چارپائی کے اوپر لیٹا اور فرماتے ہیں وہ درخت جو تھا وہاں پہ میں بیٹھ کے وظیفے بھی پڑھا کرتا تھا، مطالعہ بھی وہاں پہ میں کیا کرتا تھا۔ تو میں جو وہاں پہ جا کے لیٹا، ایک بندہ تلوار لے کے آیا، اس نے وہ تلوار مارنی چاہی لیکن مار نہ سکا۔ تو میں نے کہا بھائی جو آپ مقصد لے کے آئے ہیں آپ مقصد پورا کریں نا، مارے نا مجھے تلوار۔ لیکن وہ تلوار مارنے کی بجائے میرے قدموں میں آ گرا اور رونے لگا۔ تو اس طرح پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے مخالف بھی بہت زیادہ تھے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت پر بھی جادو کیا گیا، لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے مخلصین سے جو پیار فرماتے تھے مخالفین سے اس سے بڑھ کر پیار فرماتے، اور آپ دنیا سے بالکل بے توجہ رہتے تھے، یعنی دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو پیران کرام کی نظر جو ہے جیبوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے کبھی نذرانوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ نذرانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ جو لوگ دے جاتے تھے وہ ایک جگہ مقرر تھی، وہاں پہ لوگ رکھ جاتے تھے۔ جو لانگڑی ہوتا، جو لنگر کا اہتمام کرنے والا ہوتا، وہ نذرانے لے جاتا۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے اس دور میں 1 روپیہ جو ہے آپ کے نذرانے والی جگہ پہ رکھا، تو جب وہ لانگڑی جو تھا وہ نذرانہ اٹھانے کے لیے آیا، اس کو فرمایا یہ روپیہ رہنے دے باقی لے جا۔ وہ جو روپیہ رکھنے والا تھا وہ آپ کا مخالف تھا، وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ جب چلے گئے اس کو بلایا، فرمایا کہ آپ کس طرح تشریف لائے؟ کہنے لگا کہ ایک تحصیلدار جو ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے ایک رکا لکھ دیں تاکہ وہ میرا کام آپ کی سفارش کی وجہ سے جی جلدی بھی کر دے اور مجھے پریشان بھی نہ کرے۔ آپ نے اسے رکا لکھ دیا، حالانکہ تھا مخالف۔ جب چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا، وہ روپیہ جو دیا تھا وہ بھی واپس اس کو کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ روپیہ آپ نے واپس اس کو کیوں کر دیا؟ فرمایا وہ اصل میں نذرانے کے لیے نہیں لے آیا تھا، وہ اس لیے روپیہ وہاں پہ اس نے رکھا تھا کہ یہ لالچ کے پیش نظر جو ہے مجھے رکا لکھ دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم دنیا سے تو جی بالکل بیزار ہیں، دنیا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو روپیہ بھی واپس کر دیا، اور ہم نے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ہم نے وہی اس کے ساتھ کیا، اور اسی کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ ہم جس نبی کی جس کی اولاد سے ہیں، جس نبی کے جی نسب سے ہیں، اور وہ بھی اپنے جی دشمنوں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم بھی اپنے مخالفین کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی زندگی کی ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جتنا کھائیں اتنا پھر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، فقہ ہے، باقی احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی ہم سیکھیں۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے نماز کے مسائل سیکھنا، زکوٰۃ کے، تجارت کے، تو اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض سیکھنے کی۔ اور حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی آخر میں ایک اور بھی خوبی عرض کرتا چلوں
اور یہ آخری بات، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت سنت کے پابند تھے، اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے، اپنے حجرے میں پڑھ کے، فرض جو ہے وہ مسجد میں پڑھنے جاتے تھے۔ اب یہ سنت ہے گھر میں فجر کی سنتیں پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس سنت کے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت تو پابند تھے ہی صحیح، اگر ہم بھی اس سنت کے پابند بن جائیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آخر میں سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں جو گھر میں پڑھے گا بے روزگار ہوگا، اللہ اس کو روزگار عطا فرمائے گا۔ گھر میں جھگڑا و فساد ہوگا جی، اور بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی گھر کے اندر، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنے کی برکت سے بیوی فرما بردار بن جائے گی، اولاد فرما بردار بن جائے گی، اور نوکری نہیں مل رہی نوکری مل جائے گی، روزگار وسیع مل جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنے والا، حضور کی اس سنت پر عمل کرنے والا جو ہے، جب مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے فجر کی سنتیں پابندی سے گھر میں پڑھیں، لیکن فرض نماز جو ہے وہ آپ ضرور مسجد میں جا کے پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ جو آج کل کے پیر کہتے ہیں جی نماز ہم مدینہ شریف پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ذرا یہ بھی بتائیے کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی فرض نماز گھر میں یا کہیں چھپ کے پڑھی ہے؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے فرض نماز نہیں پڑھی تو تم حضور سے بڑے صوفی ہو گئے ہو کہ رہتے پاکستان میں ہو، نماز تو مدینہ شریف پڑھتے ہو۔ تو اس لیے ان دھوکے باز پیروں کے چکر میں آ کر اس طرح خود کو ضائع نہ کریں اور اس طرح اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ جو سچے مچے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کی سنت پہ پابندی ہوتی ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ان سے دوستی بھی رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔